حسین اور کربلا، حسین اور کربلا۔ 50 سے زیادہ آدمی شہید ہو چکے ہیں، اب صرف خاندان اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افراد باقی ہیں۔ اب اہل بیت کے نوجوانوں کو میدان میں آنا تھا، جن کو دیکھ کر یزیدی فوج کے دل جو ہے نا سینوں میں لرزنے لگے تھے۔ اہل بیت کے بہادروں کے حملوں نے کربلا کی پیاسی زمین کو دشمنوں کے خون سے سیراب کر دیا۔ خشک ریگستان سرخ نظر آنے لگا تھا۔ نیزوں کی نوک پر یزیدیوں کو اٹھانا اور خاک میں ملا دینا ہاشمی نوجوانوں کا معمولی کرتب تھا، جو سامنے آتا فنا ہو جاتا۔ ابن سعد نے اس بات کو قبول کیا کہ اگر چلاکی سے کام نہ لیا جاتا یا ان حضرات پر پانی بند نہ کیا جاتا تو اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کا ایک ایک نوجوان تمام لشکر کو برباد کر ڈالتا۔ اس طرح اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ کے نوجوانوں نے اپنی جانیں فدا کی اور تیروں نیزوں کی بارشوں میں بھی پیچھے نہ ہٹے، گردنیں کٹوائیں، خون بہائے اور جانیں دے دیں۔ ایک ایک کر تمام شہداء شہید ہو گئے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے نور نظر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں اور وہ میدان میں جانے کی اجازت مانگ رہے ہیں، لیکن امام حسین اجازت دیں تو کس بات کی؟ اجازت دینے کے علاوہ اور کوئی رستہ بھی نہیں تھا امام حسین کے پاس۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس بیٹے کو خود گھوڑے پر سوار کیا، اسلحہ اپنے ہاتھ سے لگایا، فولادی ٹوپی ان کے سر پہ رکھی، کمر پر ایک پٹا باندھا، تلوار اور نیزہ دیا۔ اس وقت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بیویوں اور بچوں پر کیا گزر رہی ہوگی کہ جن کا تمام خاندان قبیلہ کربلا میں شہید ہو چکا ہے، اور اب یہ آخری چراغ بھی آخری سلام کر رہا ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کر میدان کی طرف جاتے ہیں۔ جنگ میں آئے لشکریوں نے عمر بن سعد سے پوچھا کہ یہ سوار کون ہے جس کی خوبصورتی آنکھوں کو متاثر کر رہی ہے اور بہادری دل کے اندر خوف پیدا کر رہی ہے؟ عمر بن سعد کہنے لگا یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، صورت اور سیرت میں اپنے نانا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مناسبت رکھتے ملتے ہیں۔ یہ سن کر لشکریوں کو کچھ پریشانی ہوئی اور ان کے دلوں نے اس کو برا بھلا کہا کہ ہم کن سے مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن ابن زیاد کے وعدوں اور یزید کے انعام و اکرام اور لالچ دنیا کی حرص نے ان کو پوری طرح سے اپنے گرفت میں لیا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے دل کی ملامت کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی اور یہ جنگی میدان میں موجود رہے، حتیٰ کہ شہزادے علی اکبر نے ابن سعد سے کہا کون مقابلے میں آئے گا؟ دشمنوں پر خاموشی طاری ہو گئی، کسی بہادر کا قدم یزیدی کا جو ہے نا قدم آگے نہیں بڑھا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پکار دی حل من مبارز، اے ظالموں اگر مقابلہ کرنا ہے تو آؤ، طاقت دکھانی ہے تو آؤ، ہے کوئی میرے مد مقابل؟ کوئی بھی نہیں آیا۔ پوری یزیدی لشکر پر خاموشی طاری تھی کہ حضرت امام علی اکبر نے پھر یزیدی جو صفے بنائے کھڑے تھے جنگ کے لیے، ایک طرف حملہ کیا پھر دوسری طرف حملہ کیا۔ یہ کوئی حملہ نہیں تھا بلکہ عذاب الہی تھا، اس شدت کا حملہ۔ لیکن حالت کیا ہے؟ کئی دیر دھوپ میں جنگ کرنے کے بعد امام علی اکبر دوبارہ خیمے کی طرف آتے ہیں، امام حسین سے عرض کرتے ہیں یا ابتاہ العطش، پیاس لگی ہے میرے بابا جان، 3 دن سے پانی ہم پر بند ہے، تیز دھوپ ہے، گرم ریگستان ہے، یہ لوہے کے ہتھیار ہیں جو بدن پر میرے لگے ہوئے ہیں، سورج کی گرمی جو ہے جب ان لباس پر پڑتی ہے تو یہ آگ ہو گئے ہیں، اگر اس وقت مجھے چند قطرے بابا جان پانی مل جائے تو میں ان یزیدیوں کی صفوں کی صفیں اڑا دوں گا۔ شفیق باب نے جانباز بیٹے کی پیاس دیکھ کر کہا بیٹا پانی تو نہیں ہے، اور اسی دوران امام نے اپنی انگوٹھی امام علی اکبر کے ہونٹوں پر رکھ دی۔ اس سے علی اکبر کو کچھ راحت کچھ سکون میسر آیا۔ آپ دوبارہ اٹھے اور جنگ کی طرف چلے گئے اور پھر پکارا حل من مبارز، کوئی جان پر کھیلنے والا ہے تو سامنے آئے۔ عمر بن سعد کے لشکر پر خاموشی ہے۔ اسی دوران عمر بن سعد نے طارق سے کہا بڑے شرم کی بات ہے کہ اہل بیت کا اکیلا نوجوان میدان میں ہے اور تم ہزاروں کی تعداد میں، اس نے پہلی مرتبہ مد مقابل کو طلب کیا، تمہاری جماعت میں سے کسی میں بھی ہمت نہیں ہوئی؟ پھر وہ آگے بڑھا تو صفوں کی صفیں اڑا دی، دھرم بھرم کر دی، بھوکا ہے، پیاسا ہے، دھوپ میں لڑتے لڑتے تھک گیا ہے، پھر مد مقابل طلب کر رہا ہے۔ تمہارے تازہ دم لشکر میں سے کوئی مقابلے کے لیے تیار نہیں ہے، تف ہے تم پر، شرم آنی چاہیے۔
اگر غیرت ہے تو میدان میں پہنچ کر مقابلہ کرو اور فتح حاصل کرو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تو نے اگر یہ کام انجام دے دیا تو عبید اللہ ابن زیاد سے کہہ کر تجھے موصل کی حکومت دلا دوں گا۔ طارق نے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے اگر میں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کر کر اپنی آخرت خراب کر بھی لی تو اپنے وعدے سے مکر جائے گا، مجھے یہ اندیشہ ہے، تو میری دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب۔ تو ابن سعد نے قسم کھائی اور یقین دلایا۔ اس پر طارق نے موصل کی حکومت کی لالچ میں امام علی اکبر کے مقابلے کے لیے وہ چلتا ہے۔ سامنے پہنچتے ہی شہزادے پر نیزے کا وار کرتا ہے۔ امام علی اکبر اس کے نیزے کا وار رد فرماتے ہیں، اس کا وار مس کر دیتے ہیں اور اس کے سینے پر ایک نیزہ مارتے ہیں۔ طارق کی پیٹھ سے وہ نیزہ نکلتا ہے امام علی اکبر کا، اور آپ اس کے گھوڑے سے اٹھا کر اس کو زمین پر پٹخ دیتے ہیں اور وہ وہیں مر جاتا ہے۔ امام علی اکبر کے ہاتھوں اپنے باپ کی ذلت آمیز موت دیکھ کر طارق کے بیٹے عمر بن طارق کو بڑا غصہ آیا، طیش آیا، اس کی غیرت جاگی اور وہ چلاتا ہوا گھوڑے کو دوڑ لگا کر حضرت امام علی اکبر کے سامنے آیا مقابلے کے لیے۔ امام نے ایک ہی نیزے میں اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی طلحہ بن طارق اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے شعلے کی طرح دوڑ پڑا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور زین سے اٹھایا اور زمین پر اس زور سے پٹکا کہ اس کا دم نکل گیا۔ شہزادے کی ہیبت سے لشکر یزید پر جو ہے نا دھرم بھرم ہو چکے تھے، معاملہ شور مچا ہوا تھا۔ ابن سعد نے ایک مشہور بہادر مسرع بن غالب کو شہزادے کے مقابلے میں بھیجا۔ مسرع نے شہزادے پر حملہ کیا، آپ نے تلوار سے نیزہ توڑ کر اس کے سر کے اوپر تلوار ماری اور ایسی تلوار ماری کہ وہ زین تک کٹ گیا، دو ٹکڑوں میں ہو کر زمین پر گرا پڑا ہے۔ اب کسی میں بھی ہمت نہ رہی تھی کہ تنہا اس شیر کا مقابلہ کیا جاتا۔ ناچار ابن سعد نے 2 لوگوں کو 1,000 کا لشکر دے کر شہزادے کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ امام علی اکبر نے نیزہ اٹھا کر ان پر حملہ کیا اور انہیں دھکیل کر پیچھے کر دیا۔ اس حملے میں شہزادے کے ہاتھ سے کتنے بد نصیب ہلاک ہوئے، کتنے پیچھے ہٹے۔ آپ نے تو ان کا کام تمام کر دینا تھا، لیکن پیاس کی شدت آپ کو اس قدر تھی کہ آپ دوبارہ گھوڑے کو دوڑ لگاتے ہیں اور امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں العطش العطش، ابا جان پیاس کی بہت زیادہ شدت ہے۔ اس مرتبہ امام حسین نے انگوٹھی لبوں پر نہیں رکھی بلکہ کہا اے میرے بیٹے، حوض کوثر سے پینے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے وہ جام تجھے ملے گا جس کی لذت تصور نہیں کی جا سکتی، نہ زبان سے بیان کی جا سکتی ہے۔ یہ سن کر علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی خوشی ہوئی اور وہ ایک نئے جذبے کے ساتھ میدان کی طرف گئے اور دشمنوں پر حملہ کر دیا۔ اب کیونکہ یزید پلاننگ کر چکے تھے، چاروں طرف سے امام علی اکبر پر حملہ ہو رہا ہے اور امام علی اکبر بھی حملہ کر رہے ہیں، تلوار سے نیزے سے آپ دشمنوں کو کاٹ رہے ہیں، پٹخ رہے ہیں، کسی کی گردن ٹوٹ رہی ہے تو کسی کی گردن کٹ رہی ہے، لیکن کہیں سے تیر امام علی مقام امام علی اکبر کی طرف آ رہے ہیں، کہیں سے نیزے، کہیں سے تلوار آ رہی ہیں۔ آپ بری طور پر زخمی ہو کر زمین پر تشریف لے آتے ہیں اور آواز دیتے ہیں ابا جان مجھے لے لیجئے۔ امام حسین گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کی طرف آتے ہیں، اپنے شہزادے کو اٹھاتے ہیں، خیمے کی طرف لاتے ہیں اور خیمے کے پاس لا کر گود میں اپنا سر رکھتے ہیں۔ اسی دوران امام علی اکبر اپنی آنکھیں کھولتے ہیں اور کہتے ہیں ابا جان میں دیکھ رہا ہوں کہ آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جنتی حوریں شربت کے جام لیے انتظار کر رہی ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ آپ کی روح جسم سے جدا ہوتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اہل بیت کا صبر، اللہ اکبر۔ آل رسول نے رضا اور صبر کا وہ امتحان دیا جس نے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ بڑے سے لے کر بچہ تک مبتلا مصیبت تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے فرزند علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی دودھ پیتے بچے تھے، پیاس سے بیتاب ہیں، پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں، ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، پانی کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ اس چھوٹے بچے کی خشک چھوٹی سی زبان باہر آتی ہے، بے چینی میں ہاتھ پاؤں ادھر ادھر علی اصغر مار رہے ہیں، کبھی ماں کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کو اپنی سوکھی زبان دکھاتے ہیں۔ نادان بچہ کیا جانتا ہے کہ ظالموں نے پانی بند کیا ہوا ہے۔ ماں کا دل اس بے چینی سے چور چور ہو جاتا ہے۔ کبھی بچہ باپ کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ ہر چیز تو یہی لا کر دیا کرتے تھے، میری اس مصیبت کے وقت بھی پانی یہی لا کر دیں گے۔ چھوٹے بچے کی لاچارگی دیکھی نہیں گئی۔ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے امام حسین سے عرض کیا کہ اس ننھی سی جان کی بیتابی اب دیکھی نہیں جاتی، اس کو گود میں لیجئے اور ان ظالموں کو اس کا حال دکھائیے، شاید اس پر رحم آ جائے گا، اس کو تو شاید چند قطرے پانی دے دیں گے، وہ یہ تو پانی پی کر بھی جنگ کے لائق نہیں ہوگا، میدان میں نہیں آ جائے گا۔
اس سے ان کی کیا دشمنی؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے کو سینے سے لگا کر دشمن کے سامنے پہنچتے ہیں اور فرماتے ہیں میں اپنا تمام خاندان تمہاری بے رحمی اور ظلم پر پیش کر چکا ہوں، اور اب بھی اگر دشمنی اور غصہ جوش پر ہے تو اس کے لیے میں حاضر ہوں۔ یہ دودھ پیتا بچہ پیاس سے دم توڑ رہا ہے، اس کی بے رحمی دیکھو، اور کچھ رحم باقی ہو تو اس کا حلق تلق کرنے کے لیے ایک گھٹ پانی دے دو۔ ظالموں پر اس کا کچھ اثر نہ ہوا اور ان کو ذرا سا بھی رحم نہ آیا۔ بجائے پانی کے ایک بدبخت نے تیر مارا جو علی اصغر کے حلق کو چیرتا ہوا امام حسین کے بازو میں گھس گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ تیر کھینچا تو بچے نے تڑپ کر جان دے دی اور خاموش ہو گیا۔ آپ خیمے کی طرف واپسی آئے تو بچے کو بے حرکت اور سکون میں دیکھ کر والدہ اور دیگر لوگوں نے یہ خیال کیا شاید ظالموں نے پانی دے دیا ہے، لیکن امام حسین نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ چھوٹی قربانی بھی قبول کر لی ہے۔ قریبی گاؤں کے افراد جو حسینی قافلے میں شریک ہو گئے تھے وہ بھی شہید ہو چکے، ہر کے بھائی اور ان کے ساتھ آنے والے غلام بھی شہید ہو چکے ہیں، اور اب اہل بیت کے افراد بھی تقریباً تمام شہید ہو چکے ہیں۔ امام علی اکبر اور علی اصغر بھی شہید ہو گئے ہیں۔ اب صرف 2 فرد باقی ہیں، امام حسین علی مقام اور امام زین العابدین۔ امام زین العابدین بیمار ہیں، یہ سارا واقعہ ہم بیان کریں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ حسین اور کربلا، حسین اور کربلا۔